بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفی عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت بالکل پگلا چکے ہیں اور زبان ایسے پاؤں تک لٹک رہی ہے کہ ان کی زبان پہ کسی کے بارے میں کوئی تمیز تہذیب کا لفظ نہیں۔ ایکچوئل بات یہ ہے کہ ان کا قصور کہاں پہ ہو سکتا ہے جب ان کے امام یا ان کے جو سرپرست ہیں یا ان کے جو استاد محترم ہیں ان کی زبان میں آج تک کسی کے لیے کوئی تمیز اور تہذیب کا دائرہ نہیں، تو پھر عام شخص کے لیے وہ کس طرح تمیز سے بات کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز میں آ کے بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس نے بالکل الف ننگی گالیاں دی ہوئی ہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹس کے بعض ویڈیوز ایسی بنی ہوتی ہیں جن میں کہا جاتا ہے جی جو ان کی محفل میلاد ہے یا ان کے فلاں دربار پہ انجینئر محمد علی مرزا کو ننگی گالیاں، وہ ننگی گالیاں نہیں، وہ کہیں کہ ڈھکی چکی بات ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو ان کے اسٹوڈنٹس نے میری ویڈیوز پہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں وہ کامنٹس یہاں پہ اگر میں لکھوں ان میں 2-4 کامنٹس ایسے ہیں جو ڈائریکٹ گالیاں دی ہوئی ہیں سعد حسین رضوی صاحب کو، اور پھر میری ذات کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا ابال بکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا جی کہ میں سعد حسین رضوی صاحب کے پاس انٹرویو لے رہا تھا اور میرے جو ہنسی آ رہی تھی چہرے پہ وہ اس وجہ سے تھی کہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا تھا، تو میں نے اس کلمے کا رد کر دیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں بڑی کلیئرنس کے ساتھ۔ باقی میرے چہرے پہ ہنسی آ رہی تھی، اس کی تکلیف آپ لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جو سوال اٹھائے تھے ان میں بعض نے آ کے بولا جی کیسر احمد راجہ نے یہ سوال اٹھائے تھے اور ان کا جواب انجینئر صاحب دے چکے ہیں۔ ان کا جواب دیا ہوتا تو باتیں ختم ہو جاتی، ابھی تک بات ڈاؤٹ میں چل رہی ہے۔ جس کلمے کا ذکر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفریہ کلمہ انجینئر نے بولا ہے، انجینئر مرزا صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جی یہ اردو لنگوسٹک میں محاورتاً بات کی جا رہی ہے، جو قرآن میں ذکر آتا ہے جی کہ قرآن کے اندر رسول اللہ کو کافر کس طرح سے کہتے تھے، وہ گستاخیاں کس طرح کرتے تھے، قرآن نے اس کو ایلیبوریٹ کیا، تو آپ قرآن اور انجینئر صاحب اس کی وضاحت کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ذاتی طور پہ کوئی ایسا جملہ نہیں بولا، ہم تو وہ بات جیسے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ کافر یوں کہتے ہیں، تو بھائی ایک لفظ آپ نے غلط بولا ہے، آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بولیں اس پہ کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس پہ اگلا ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کا محاورہ بولا ہے۔ مطلب آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ آپ نے ساری کی ساری کافروں کے کہے گئے الفاظ کو یا گستاخیوں کو اپنے طور پہ ایک محاورے میں کنورٹ کر دیا، اور جب آپ ہی کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا جی منہ کی بواسیر، بڑی تکلیف ہوئی تھی آپ کو، اور ہے تو سسٹم وہی۔ اب آپ سعد حسین رضوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی کنے کیا سی کیمیا والی مشین تے آ کے چڑھ جا، کوئی بات آپ میں بھی کوئی سینس آف ہیومر ہونا چاہیے۔ آپ ایک طرف تو بڑے اسکالر ہیں، جس ٹرم کو آپ پکڑتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہوں انجینئرنگ کریے، پھر ایکچوئل بنتا ہے نا جی آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو پھر آپ پلمبر ہی ہیں، آپ کا دین کی ٹرموں کے ساتھ کھیلنا بنتا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ کے بارے میں الفاظ کا چناؤ کتنا محتاط ہونا چاہیے، قرآن اس بات کی پوری وضاحت دیتا ہے، اور قرآن نے صحابہ اکرام جیسا مؤدب کائنات میں پیدا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوا تھا نا تو وہ بدو کچھ عرابی آ کے آواز دیتے تھے اپنے گھروں کے باہر سے کہ یا محمد، اللہ رب العزت نے ان کو واضح کیا تھا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو حجروں کے باہر سے پہلی بات ہے ان کو آواز نہ دو، جب آپ خود تشریف لائیں تو اپنی حاجت ضرورت ان کے سامنے رکھو۔ دوسری بات، تم جب بات کرو رسول اللہ کے سامنے یہ ادب کا تقاضا ہے کہ تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے پست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کیسا عمل کیا تھا کہ بعض دفعہ وہ بات کرتے اللہ کے نبی کے سامنے اور رسول اللہ کو بات وہ دوبارہ پوچھنا پڑتی، یعنی ادب کا تقاضا یہ تھا ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی آواز اتنی پست کر لی کہ کئی دفعہ وہ رسول اللہ کی بات صحیح طرح سے سن نہیں پاتے تھے آپ۔ اور ایک یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ دلیر ہیں جیلم میں کہ ان کے منہ میں جو آتا ہے یہ بکتے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی بندہ نہیں پوچھنے والا۔ سیم یہ جس طرح سے انہوں نے دفاع کیا عشرہ مبشرہ والا، یہ جس طرح دفاع کیا انہوں نے خلفائے راشدین والا یا حق 4 یار والا یا وہ 313 والا، یہ دیکھیں اسلام کی جو بیسک ٹرمز ہیں ان کو آپ اپنے پہ امپلیمنٹ کر لیں، اس کے بعد کہیں جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، محاورتاً میں نے بات کی تھی، اور بھائی محاورتاً پھر کہانیاں سنانی چھوڑ دیں نا۔ اور دوسری بات ہے گستاخی کا ٹیگ عام لوگوں کو بڑی جلدی لگ جاتا ہے، ان کو پھر کوئی اسپیشل پروٹوکول حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ نا کہتے جی سعد حسین رضوی صاحب اب مناظرے کے لیے باہر نکلیں، اپنے چیلوں کو لگایا ہوا ہے، تو بھائی ہمارا شمار، ہم ذاتی طور پہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم ان کے ساتھ پہلے بھی بڑا محبت کا تعلق تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ وہ مناظرہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور الگ ڈیبیٹ ہے پوری۔ بات یہ ہے اگر وہ مناظرہ کریں یا نہ کریں، بہرحال ہم جو بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب کے حق میں ہم بات نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ انجینئر صاحب کے نظر میں اگر صحابہ کرام کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں اور ایون خلفائے راشدین کے بارے میں یا علماء کرام کے بارے میں
بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں اس کے نزدیک تمیز تہذیب کا دائرہ تنگ ہے، اس کی ذات کے لیے ہمارے منہ سے الفاظ کا چناؤ صحیح نکلے، اور ہمارے بھی 200 آئیں یا 250 آئیں، ہمیں یہ بات ہی بڑی خوش کر دیتی ہے کہ جی ہم آپ کو چبھ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا کرائٹیریا اپنا بھی کلیئر کریں، ایک بڑا طبقہ آپ کے پیچھے ہے، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ جن چیزوں پہ ڈاؤٹڈ آپ کر رہے ہیں امت کو، ان کا آپ نے اللہ کے جا کر کیا جواب دینا ہے۔ قادیانیوں کا ذبیحہ کہاں حلال ہے؟ آپ کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی دکھائیں، وہ آپ کو ویڈیوز بہت ساری پہنچ چکی ہیں، اور اگر کسی کو یہاں پہ چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا، لنک انشاءاللہ میں بھی دے دوں گا۔ اور یہ اب 2 چیزیں ابھی بھی ڈاؤٹڈ ہیں، قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے، ان کے منہ سے نکلا، اور ان کے اسٹوڈنٹس ابھی تک دفاع کر رہے ہیں، کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرحت ہاشمی صاحبہ کو نہ سنیں، وہ اسلامک اسکالر ہیں، ان کا جو کہتے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ایک محاورہ استعمال کیا، انجینئر صاحب کیونکہ محاوروں کے عادی ہیں، وہ جی لچھے دار انداز ہے، تو وہ عام مردوں میں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ عظمیٰ رومی صاحبہ، وہ ان کا انداز بڑا بہترین ہے، وہ مردوں کے ساتھ ایسا انداز ہی ہونا چاہیے، وہ سیکولر ہیں، ان کے تو ویڈیوز کے نیچے آ کے آپ کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو استاد محترم بول رہی ہوتی ہیں، اس کی وضاحت بھی ابھی تک کہیں پہ کسی منظر عام پہ سامنے نہیں آئی۔ تو جو باتیں ڈاؤٹڈ چل رہی ہیں، پہلے ان کی وضاحت انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اپنے ابا جی سے لے کے بھیجیں ہمیں۔ اور دوسرا، وہ جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ خاص طور پہ کو تھوڑا سا تمیز تہذیب کا دائرہ سیکھیں، اور اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے انجینئر صاحب کے بارے میں الفاظ کو چناؤ ٹھیک ہو، تو ان کو پہلے یہ ادب آداب سیکھنا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کی اردو لنگوسٹک ہو یا کسی قسم کی کوئی زبان ہو، محاورے لگا دیں کھڑے لائن، ادب و آداب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی زبان سل جانی چاہیے، اور آپ ہیں کہ آپ اوٹ پٹانگ قسم کے محاورے اٹھا کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جو محاورتاً بولا تھا میں نے کون سا غلط کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ تکبر کا لیول اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ منہ سے جو نکل گیا ہے نا، وہ جو بھی ہے اس کا پھر دفاع کرنا ہے، اسے پیچھے نہیں مڑنا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح مجاہد بنائے اور اصل سپاہی بن کے دین کے احکامات کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔